کیا کہتے ہیں جو عظیم کامیابی پاکستان کے حصے میں آئی؟ میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل ہمارے عاصم منیر صاحب بہت زبردست کام کیا انہوں نے، اتنی زبردست سفارتکاری کی ہے ان کی ٹیم نے۔ پاکستان کا اللہ نے اس وقت وہ مقام کر دیا ہے کہ پوری دنیا اس کو جو ہے نا وہ ایک قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ آج اللہ نے اس مقام پہ اس پاکستان کو پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتدریج آپ دیکھیے گا کہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے ہم۔ طوفانی دورے انہوں نے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں طوفانی دورے کیے ہیں، لیکن پاکستان کا جو رول تھا وہ اس نے پلے کر دیا۔ اب کسی کی نیت میں کچھ فطور ہو تو آپ اس کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے۔ کہاں دیکھتے ہیں آنے والے الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں علی حسام عسکر کو، پی بی جی کو، ٹرپل پی الائنس کو؟ پی بی جی نے لوگوں کو شعور دیا۔ اصل چیز جو تھی نا وہ قبضہ تھا، وہ قبضہ چھڑایا علی حسام کی قیادت میں۔ یہ پی بی جی کا جو ہے نا دور وہ آپ کو اور بھی بلندیوں پہ لے کے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، پی این این ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان اس وقت عالمی برادری کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان کا ایوان اقتدار اسلام آباد اس وقت امن کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آج ہم موجود ہیں پریزیڈنٹ بانو بازار انارکلی حاجی عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ حاجی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کو جو اہم سفارتی کامیابیاں اعزاز مل رہے ہیں اس پر تاجر برادری کیا کہتی ہے۔ حاجی صاحب، فرسٹ آف آل آپ کو بہت عمرے کی مبارکباد، حرمین شریفین کی سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی حاضری کی۔ کیا کہتے ہیں جو عظیم کامیابی پاکستان کے حصے میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے ہیں۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو لوگ باتیں کرتے تھے نا، شرم ان کو آتی نہیں، مگر کہ کیا اس حکومت کے متعلق، فوج کے متعلق جو بکواس کرتے تھے آج ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور اللہ نے اس ملک کے جو عظیم سپہ سالار ہیں اور عظیم ہمارے جو لیڈر ہیں اس وقت میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل ہمارے عاصم منیر صاحب، بہت زبردست کام کیا انہوں نے، اتنی زبردست سفارتکاری کی ہے ان کی ٹیم نے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے بہت عزت دی ہے پاکستان کا، اللہ نے اس وقت وہ مقام کر دیا ہے کہ پوری دنیا اس کو جو ہے نا وہ ایک قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کو بھی سوچنی چاہیے جو ان کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آج اللہ نے اس مقام پہ اس پاکستان کو پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتدریج آپ دیکھیے گا کہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے ہم۔ اللہ نے ہمیں اب ایک ٹریک دے دیا ہے، اس ٹریک کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت آگے جائیں گے۔ پاکستان لوگ کہتے ہیں نا باہر جاتے تھے لوگ کام کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیے گا کہ لوگ پاکستان آیا کریں گے روزی کمانے کے لیے۔ اللہ نے اس ملک میں اتنی چیزیں ہمیں وافر دی ہیں، معدنیات دی ہیں، اور ہمارے پاس سمندر بھی ہیں اور صحرا بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور سب سے اہم بات ہماری اس وقت جو قیادت ہے ان کا ویژن جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے۔ لوگوں کو کہاں پہ کیا چیز چاہیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت، لوگ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت، اب یہ دیکھیں یہاں پہ کہیں لائنیں لگیں، کوئی ایسا ماحول پیدا ہوا کہ لوگ لائنیں لگا کے، اگر آپ نے 150 روپے بڑھایا ہے مگر وہ اس کو مینٹین کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے 2 دنوں میں ہی ماشاءاللہ 100 روپیہ جو ہے نا وہ اس میں کم بھی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ جو سمجھدار اور ذہین لوگ ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس اقتدار میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملا پاکستان کو آج تک۔ آج سے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت بہترین قیادت موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو ہے نا بلندی کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم۔ حاجی صاحب، شریف برادران سے، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا ایک دیرینہ ذاتی تعلق ہے۔ کبھی ہم دیکھتے تھے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم جو کولیشن گورنمنٹس بنتی تھیں ان کے مذاکرات کے لیے اسحاق ڈاٹ صاحب کی صلاحیتیں ہم دیکھتے تھے، مگر اسحاق ڈاٹ صاحب کو موقع ملا، انہوں نے تو عالمی برادری میں بھی صلح کروانے کی طرف گامزن ہے۔ ڈاٹ صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کہتا ہوں جی وہ بہترین ہمارے جو کہتے ہیں نا
کہ ایک تو ہمارا ایک ان کا پہلا تعلق ہمارا جو ہے وہ لاہور چیمبر آف کامرس کا جو ہے نا وہ تعلق ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو خدمات اپنی سر انجام دی ہیں وہ قابل تحسین، اور ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب کو. انہوں نے بہت زبردست فارغ کی ہے. جو ٹیم کا حصہ وہ جو ساتھ ٹیم بنائی ہے نا انہوں نے وہ بہت زبردست تھی. ڈاکٹر صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، اپنی اکانومی پہ جو عبور حاصل ہے وہ تو ہے ہی اس میں ماشاءاللہ. اور اس وقت ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا وہی بات کہ ہماری ٹیم اس وقت بہت اچھی ہے، منجھی ہوئی ٹیم ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کب کیا کسی سے کیا بات کی ہے. طوفانی دورے انہوں نے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں طوفانی دورے کیے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب لوگوں کو آپ دیکھیں نا، ٹیم ورک تو وہی ہوتا ہے جب آپ لے کے چلتے ہیں سب کو ساتھ آن بورڈ کرتے ہیں، ہر ایک کو عزت دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ لوگ جو آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو لوگ پلٹ کے آپ کی عزت کرتے ہیں. تو یہ ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے. دیکھیں پاکستان کا جو رول تھا وہ اس نے پلے کر دیا ہے. اب کسی کی نیت میں کچھ فطور ہو تو آپ اس کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر پاکستان نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے اللہ پاک اور بھی ہمیں جو ہے نا اس کے اندر یہ جو ہماری ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے ان کو اور بھی ہمت اور صحت تندرستی کے ساتھ ہمت طاقت عطا فرما اللہ پاک. تو یہ جو ہے نا یہ کام کو یہ سر انجام دے سکیں، اور جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے. آخر میں حاجی صاحب، چیئرمین پی پی جی علی حسام عسکر اور پی پی جی کے آپ بزرگوں میں سے ہیں، تو کہاں دیکھتے ہیں آنے والے الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں علی حسام عسکر کو، پی پی جی کو، ٹرپل پی الائنس کو؟ علی حسام میرا بیٹوں کی طرح ہی ہے ماشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا ہمارا پریزیڈنٹ بھی ہے. پی پی جی نے لوگوں کو شعور دیا. اصل چیز جو تھی نا وہ قبضہ تھا، وہ قبضہ چھڑایا، واگزار کروایا قبضہ. وہ چیمبر میں اب آج جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا ایک عزت کے ساتھ جاتا ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیم آگے ہمارا لائنس جو ہے وہ بڑا مستحکم ہے اور بڑا اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے. تو آگے بھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ علی صاحب کی قیادت میں یہ پی پی جی کا جو ہے نا دور وہ آپ کو اور بھی بلندیوں پہ لے کے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم رہیں یا نہ رہیں اے نگارے وطن، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. پاکستان سے محبت ہر پاکستانی کے ہر جسم کے حصے گوشے میں چھپی ہے اور خون بن کر دوڑ رہی ہے. اس وطن پر ہمارا سب کچھ قربان ہے. یہ پاکستان ہے، یہ ہماری آن شان جان مان، اور سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان. پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.